نماز کے چونکہ 7 فرائض ہیں اور ان فرائض میں سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کا شروع کرنا۔ تو یاد رکھیں نماز کا شروع کرنا یہ فرض ہے، اور لفظ اللہ اکبر سے ہی نماز کا شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اور فرائض کی طرح واجبات کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ واجب اگر بھول کر کے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے واجب چھوڑتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ نماز جو ہے اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مرد حضرات کا کانوں تک ہاتھ کا اٹھانا اور خواتین کا اپنے کندھوں تک ہاتھوں کا اٹھانا یہ درست اور سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے چند غلطیاں کرتے ہیں۔ مسجد میں آئے، امام صاحب رکوع کی حالت میں تھے، جماعت ہو رہی تھی، جماعت رکوع کی حالت میں تھی، اب آنے والے شخص کو لگا کہ میری رکعت فوت نہ ہو جائے، وہ جلدی جلدی جماعت میں شامل ہوا اور اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھا رکوع میں چلا گیا، علیحدہ رکوع کی تکبیر نہ کہی، اس شخص کی نماز شروع نہ ہوگی، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرنا تکبیر تحریمہ، پھر دوسری تکبیر رکوع کے لیے انتقال تکبیرات جو ہوتی ہیں اس کا کہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص علیحدہ تکبیر کہے بنا ایک ہی تکبیر کے ساتھ نماز شروع کی اور فوراً رکوع میں چلا گیا، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں شروع جماعت سے، امام سے پہلے اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ لیا یا امام کے بعد شروع کی، لیکن امام کے لفظ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی نے اگر اکبر کہہ کر کے تکبیر کو مکمل کر لیا کہ ابھی امام کی تکبیر مکمل نہیں ہوئی، تو ایسے شخص کی بھی نماز شروع نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے بعد تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، امام کے تابع رہتے ہوئے، امام کے پیچھے رہتے ہوئے، تاکہ ہماری نماز کامل طریقے سے شروع ہو جائے، نماز کی ابتدا درست کامل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آگے بھی بندے کی مدد فرمائے گی۔ تو نماز کا دوسرا فرض قیام کی اعلیٰ ترین حالت یہ ہے کہ نماز میں بالکل سیدھے کھڑے ہونا، اور ادنا ترین حالت یہ ہے کہ انسان ہاتھوں کو بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں، گھٹنوں کو نہ لگیں۔ ہاں اگر کسی کا کوئی شرعی عذر ہو، کوئی شرعی مجبوری ہو تو وہ جھکاؤ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے یا بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے، صحیح شرعی مجبوری کی بنا پر، صحیح شرعی عذر کی بنا پر اس کو شریعت اجازت دیتی ہے بصورت دیگر نوافل کے علاوہ تمام نمازوں کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز کا ادا کرنا قیام کی حالت میں یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر ہیں، نماز کے علاوہ ہیں، تو ہو سکتا ہے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے گفتگو کرتے رہیں، لیکن جو ہی مسجد میں آئے ساری بیماریاں یاد آ گئی، گھٹنوں کی درد بھی یاد آ رہی۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص گھنٹوں کھڑے ہو کر کے باتیں کر سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور فی زمانہ تو رواج کرسیوں کا بڑھ چکا ہے، اس پہ بھی علماء کلام کر چکے ہیں، لیکن کرسی پر نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر بیٹھ کر کے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر کے قیام کی حالت میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ قیام اتنا ضروری ہے کہ شرعاً حکم ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ اکبر کہنے کی مقدار جتنا کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اتنی دیر ہی کھڑا ہو۔ کوئی شخص صرف کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اس سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہوتے ہوئے قیام کی حالت میں کہے پھر بیٹھ جائے۔ اور شریعت کا حکم تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دیوار کے یا کسی چیز کے یا کسی دوسرے شخص کے سہارے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو وہ کسی کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے چل کر کے مسجد میں آئے گا اور مسجد میں آتے تک وہ کمزور اتنا ہے کہ اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا، تو شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے گا۔ اگر گھر میں وہ ادا کرے اور وہ قیام کر سکتا ہے اور مسجد میں آئے تو وہ قیام نہیں کر سکتا تھکاوٹ کی بنا پر، تو شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ وہ مسجد کی نماز بھی چھوڑ دے، مسجد کی جماعت بھی چھوڑ دے، بلکہ اپنے گھر میں کھڑا ہو کر کے حالت قیام کے اندر نماز ادا کرے۔ یہ قیام اتنا ضروری ہے، تو ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنی چاہیے۔ نوافل میں اجازت ہے، بیٹھ کر کے ادا کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن مکمل ہر وقت یہ بھی ایک رواج اور طریقہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اول تو کھڑے ہو کے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے ادا کرنے والے کے لیے مکمل ثواب ہے اور بیٹھ کر ادا کرنے والے کے لیے نصف ثواب ہے۔ جب انسان مسجد میں آئے، وقت بھی لگائے، ارکان نماز بھی ادا کرے، آدھا ثواب لے کر کے جائے، تو اسے بہتر ہے کہ بندہ کھڑا ہو کر کے ادا کرے کہ مکمل ثواب کے ساتھ جائے۔
اس میں ایک اور بحث عمومی طور پہ عوام میں چلتی رہتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہوئے حالت قیام میں انسان کے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے جو سنت طریقہ ہے دونوں پاؤں کے درمیان حالت قیام کے اندر صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. بعض لوگ پاؤں کو بالکل جوڑ لیتے ہیں، بعض لوگ پاؤں کو بہت زیادہ کھول دیتے ہیں. تو دونوں طریقے درست نہیں، بلکہ صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان صرف 4 انگل کا فاصلہ ہو. اللہ کریم کی ذات ہمیں نماز کے احکام و مسائل سیکھنے، سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.